سورہ بقرہ آیت نمبر 30. آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ اس زمین کے اندر ایسی مخلوق یا ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ ساتھ، حمد کے ساتھ ساتھ، اور ہم آپ کی تقدیس کو بیان کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے. محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ظاہری نعمتوں کا بیان کیا ہے، حسی نعمتوں کو بیان کیا ہے. ایک نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو مادی اور حسی کہلاتی ہیں، اور ایک نعمت وہ ہوتی ہے نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو صوری اور معنوی کہلاتی ہیں، جو معنوی نعمتیں کہلاتی ہیں. مادی اور حسی نعمتوں کے اندر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے صحت دی، تندرستی دی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جسم دیے، اور یہ جو باقی جتنے نظر آنے والی نعمتیں ہیں جس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا، یہ مادی اور حسی نعمتیں کہلاتی ہیں. اور دوسرے نمبر پر وہ نعمتیں ہیں جو معنوی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حلم دیا ہوتا ہے، یعنی بردباری دی ہوتی ہے، علم دیا ہوتا ہے. انسان کو اعلیٰ اخلاق دیے ہوتے ہیں، اخلاق دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو کسی کو نظر نہیں آتی، یہ معنوی نعمتیں ہوتی ہیں. تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان مادی اور حسی نعمتوں کا تذکرہ کیا. اب ان صوری اور معنوی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالی ذکر کر رہے ہیں، اور اسی ذکر کے اندر ہی تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے.
محترم سامعین کرام، اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی کہ میں زمین کے اندر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، جو مخلوق کیا ہوگی؟ خلیفہ ہوگی، جو میری نائب ہوگی، جو زمین کے اندر رہ کر اللہ کی نیابت کا کیا ہے کردار ادا کرے گی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کئی ادوار گزرے ہیں، کئی دور گزرے ہیں، کئی اقوام آئی ہیں، لیکن ان اقوام کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کیا تھی اور کس طریقے سے تھی، وہ کون تھی، کیا ان کا دور تھا اور کیا ان کے متعلق۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک کی جو سمجھ لے یہی اس کا کیا ہے کمال ہے، اس سے پہلے دور کا جاننا یا اس کے متعلق کوئی جانکاری کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہی جان لے تو بہت ہے۔ محترم سامعین اکرام، لیکن اسی طریقے سے جو پہلے حضرات مفسرین کرام گزرے ہیں یا مورخین گزرے ہیں، انہی میں سے ایک بہت بڑا نام علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا بھی نام ہے۔ علامہ ابن 8ویں صدی ہجری کے یہ مشہور مفسر اور مورخ ہوئے ہیں۔ ان کے مشہور تفسیر آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، تفسیر ابن کثیر، جو انتہائی مستند کتاب ہے، انتہائی مستند تفسیر ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ایک تاریخ کے اندر بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام البدایہ والنہایہ ہے، البدایہ والنہایہ، جو تقریباً 14 جلدوں کے اندر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے دور تک جتنی بھی تاریخ بڑی انتہائی مستند اور تاریخی روایات سے جو ٹھیک تھی اس کو نقل کیا ہے، اور جو اس میں صحیح اور غیر صحیح جو روایات تھی ان کو الگ الگ کیا ہے، ان پر کیا ہے محدثانہ، مفسرانہ، مورخانہ کلام بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کئی ادوار گزرے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر پہلا دور جو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک دور، پہلا نہیں ایک دور جو ہے وہ ہند کا گزرا ہے۔ ایک قوم تھی جن کا نام ہند تھا، جن کے وزن پر جیم اور نون سے ملا ہے تو جیم کی بجائے ہا لگا دیں، ہند، ان کا دور کیا ہے گزرا ہے۔ اس ہند کے بعد پھر ایک اور قوم آئی ہے جن کو بن کہا جاتا تھا، با کے ساتھ بن کہا جاتا تھا، ان کا دور پھر کیا ہے آیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنات کا کیا ہے دور آیا ہے، جنات کا، اس زمین کے اندر پھر جنات کا کیا ہے دور آیا ہے۔ اور اس جنات کا جو دور تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق سے تقریباً 2000 برس پہلے ان کا دور تھا، اور انہوں نے زمین کے اندر انتہائی خون ریزی اور جناب فساد اور خون خرابہ کیا ہے کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے جناب اللہ ان کو خوب مار کر بھگایا، اور زمین کو ان سے کیا کیا، صاف کیا، اور یہ جنگلات اور بیابانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر ان کو کیا کر دیا، دھکیل دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی کیا ہے تخلیق ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اب جو اس وقت مشہور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، مثال کے طور پر فرشتے ہیں، اسی طریقے سے شیاطین ہیں، اسی طریقے سے جنات ہیں، اور اسی طریقے سے انسان ہیں، ان سب کی جو تخلیق ہے، ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو محترم سامعین کرام، فرشتے جو ملائکہ الوکا سے ہے، لفظ الوکا سے مشتق ہے۔ الوکا کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف قسم کے پیغامات کو کیا ہے لے کر آتے ہیں۔ کوئی جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں جو رحمت پہنچانے والے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحت دینے والے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں دینے والے ہیں،
کوئی ایسے فرشتے ہیں جو دوسروں پر رحمت کو نازل کرنے والے، کوئی فرشتے ایسے ہیں جو لعنت کرنے والے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ ملائکہ کی جو تخلیق ہے وہ نور سے پیدا کی گئی ہے، وہ نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اب یہ نور کون سا ہے؟ ایک نور وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں شاہ فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمانوں کا کیا ہے؟ نور ہے۔ تو کیا یہ فرشتے اس نور سے کیا کیے گئے ہیں، پیدا کیے گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ نور بھی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق مٹی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کیا ہے؟ آگ ہے، ویسے ہی نور بھی یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے اپنے وجود سے یا اپنے نور سے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ سمجھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فرشتوں کی جو تخلیق اس نور سے ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر تذکرہ آتا ہے، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کر اور بکریوں کا ریوڑ لے کر چل رہے تھے، اور راستے کے اندر جب ان کی بیوی کو درد ذہ شروع ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس دوران وہ جب آگ لینے کے لیے گئے تو ایک درخت کے اوپر ان کو دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے۔ جب اس کے پاس دیکھے، اس کے بعد جب گئے تو وہ آگ ایسی تھی کہ جو درخت کے اوپر تو پڑ رہی ہے، اب بجائے اس کو جلانے کی وہ درخت کو اور سرسبز و شاداب کیا ہے کر رہی ہے۔ جتنی آگ وہ پڑتی تھی اتنے ہی جناب اللہ وہ درخت اور سرسبز و شاداب ہو رہا تھا۔ اب دیکھنے کے اندر بظاہر وہ آگ سی نظر آ رہی تھی، لیکن حقیقت کے اندر کیا ہے؟ وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نور یا کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز سے۔ فرمایا کہ فرشتوں کی تخلیق اس قسم کے نور سے کیا ہے؟ کی گئی ہے۔ پھر ان فرشتوں کے اندر بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کئی کیٹاگریاں ہیں۔ سب سے اعلیٰ جو فرشتے ہیں وہ ہیں جو حاملین عرش ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے بھی جناب اعلیٰ 4 مشہور فرشتے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ مشہور فرشتے اور ان کے ناموں کا بھی کیا ہے؟ تذکرہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ ان میں سب سے جو سید الملائکہ ہیں وہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ اور فرشتوں کی تعداد کے متعلق یہ تو کسی کو بھی علم نہیں ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ آپ حضرات نے پڑھ رکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کے بالکل محاذات کے اندر، آسمانی دنیا کے اندر جو پہلا آسمان ہے، وہاں پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، جہاں پر آتا ہے کہ روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے تا قیامت اس کی دوبارہ کیا ہے؟ باری نہیں آئے گی۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہوگی، کتنے یہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ ان کا حاملین عرش کا۔ پھر وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں، جن کے متعلق وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، پھر جو عرش کے ارد گرد رہنے والے ہیں۔ پھر وہ فرشتے ہیں جو آسمانوں کے اوپر، پھر وہ فرشتے جو فضا کے اوپر، پھر ان فرشتوں کا مقام آتا ہے جو زمین کے اوپر ہے۔ تو یہ مختلف فرشتوں کے مختلف کیا ہیں؟ دراجات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان مخلوق فرشتوں کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ پھر اسی طرح مخلوق کیا ہے؟ جنات ہے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ نے کو کیا کیا؟ پیدا کیا، جنات اور شیاطین کا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین کا جو مادہ ہے، تخلیق ہے، وہ فرمایا کہ ایسا ایک مادہ ہے مٹی کا کہ وہ ایک عرصے تک پڑی رہو اور اس کے اندر ایک سڑان اور بو سی کیا ہے اٹھنی شروع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اس سے ان جنات کی کیا کی گئی ہے؟ تخلیق، اور آگ اور اس طریقے سے ان کی کیا کی گئی؟ تخلیق کی گئی ہے، جس کو قرآن مجید کے اندر من نار السموم اور من صلصال من حمأ مسنون سے جناب اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے۔ پھر انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے، کہیں بجنے والی مٹی کا، کہیں تراب کا، کہیں طین کا، اس طرح الفاظ بتائیں، بولے ہیں کہ ان سے انسانوں کی کیا کی گئی؟ تخلیق کی گئی۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور زمین کے اندر اپنے نائب کو بھیجنے کا کیا کیا ہے، بیان کیا۔ اب یہ کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں اور خلیفہ کا مقصد کیا ہے اور خلیفے کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، اور پھر جو فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ ایسی مخلوق کو تخلیق کرنے والے جو فساد اور یہ خون ریزی کریں گی، یہ انہوں نے کیوں کیا، اور اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔